وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو عہدہ سنبھالے 1 سال ہو گیا۔ گزرے 1 سال میں پنجاب میں تعلیم، صحت، روزگار، ایگریکلچر، صنعت و تجارت، ٹرانسپورٹ، ماحولیات اور سوشل ویلفیئر سمیت 36 شعبوں میں درجنوں پروجیکٹ شروع کیے گئے۔ صحت کے شعبے میں ڈائلسس پروگرام، ٹرانسپلانٹ پروگرام، فری میڈیسن ڈیلیوری، ایئر ایمبولینس، فیلڈ ہاسپٹلز، موبائل کلینکس، زراعت کے شعبے میں کسان پیکیج، کسان کارڈ، لائف سٹاک کارڈ، گرین ٹریکٹر پروجیکٹ، خصوصی افراد کے لیے ہمت اور نگہبان کارڈز، اپنا گھر اپنی چھت پروگرام، سولر پروجیکٹ، آئی ٹی سٹی کا قیام، صوبے بھر کے نوجوانوں کے لیے اربوں روپے کی اسکالرشپس، لیپ ٹاپ اور فری بائک اسکیم، الیکٹرک بس سروس، لاہور ترقیاتی پلان، ڈے کیئر سینٹرز، ورکنگ ویمن ہاسپٹلز، ورچوئل پولیس اسٹیشنز کا قیام، ٹرانسجینڈرز اور اقلیتوں کے لیے گرانٹس، ڈیجیٹل سروسز کے لیے مریم کی دستک پروجیکٹ، ماحولیات کی بہتری کے لیے مری ڈیولپمنٹ پروگرام، ستھرا پنجاب اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام، گرین پنجاب پروجیکٹ، بلا سود قرضے آسان کاروبار کارڈ، مائنورٹی کارڈ، دھی رانی پروگرام، اسکول نیوٹریشن پروگرام، ماڈل بازار، رمضان نگہبان پیکیج، پروجیکٹس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے مطابق 2024 پنجاب کی تاریخ کا کامیاب ترین سال رہا۔ مریم نواز نے 80 سے زائد منصوبے شروع کیے، جن میں 50 سے زائد مکمل بھی ہو گئے ہیں۔ وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد مریم نواز کو گورننس کے ساتھ ساتھ سیاسی لیگیسی بچانے کا بھی چیلنج درپیش تھا۔ ایک طرف جہاں درجنوں پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں تو وہیں دوسری طرف مریم نواز کا خصوصی فوکس پنجاب کے نوجوانوں پر بھی ہے۔ مریم نواز مختلف یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں جا کر نوجوان طلباء کے لیے تعلیمی اور ترقیاتی پروگراموں کا اعلان کر رہی ہیں۔ تو ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ وہ پنجاب جہاں مریم کے والد نے 5 سال اور چچا نے 12 سال حکمرانی کی، کیا مریم نواز کی 1 سال کی کارکردگی پنجاب میں نون لیگ کی کھوئی ہوئی مقبولیت واپس دلوا پائے گی؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ 1 سال مکمل 36 شعبوں میں 80 سے زائد پروجیکٹس، کیا مریم نواز نون لیگ کی کھوئی ہوئی عوامی مقبولیت واپس دلوا پائیں گی؟ شہزاد صاحب جی، مجھے آپ نے مشکل سب میں ڈال دیا پہلے پوچھ کے۔ مجھے جواب بہت سوچ سمجھ کے دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، میں ایک چیز عرض کرتا ہوں جو میری سمجھ ہے۔ یعنی بے شک بہت محنت کر رہی ہوں گی، بہت زیادہ نظر آتی ہیں میڈیا میں، بہت سارا ان کی پریزنس ہے، سب کچھ ہے۔ بنیادی طور پر جب آپ کسی کے کام کو، کسی لیڈرشپ کے اس لیول کے لیڈرشپ کو، اتنے اہم صوبے کی لیڈرشپ کو جب جج کریں گے تو آپ اس چیز پہ جج کریں گے کہ آپ نے معیشت کو کتنی گروتھ دی، اپنے صوبے کی معیشت کو۔ گو کہ ہمارے ہاں یہ کنکرنٹ نظام ہے کہ وفاق کی بہت ساری پالیسیاں بھی افیکٹ کرتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ زراعت، جو کہ پنجاب کی ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کے لیے۔ تو اس معیشت کے لیے آپ نے کیا کیا کام کیے، پانی سے لے لیجئے، زراعت کے اندر باقی یہ جو کسان کارڈ، اسٹوڈنٹ کارڈ، لیپ ٹاپ، اسکالرشپ، یہ وہ چیزیں نا، یہ فری بیز ہیں، یہ پیسے بانٹنے والی بات ہے۔ اس سے شاید پیسے بانٹنے کے بعد وہ جن کو پیسے ملتے ہیں وہ تو بڑی حد تک سیٹسفائی ہو جاتے ہوں گے، لیکن اس سے گروتھ نہیں ہوتی ان چیزوں سے۔ تو جہاں گروتھ نہیں ہوگی، نشو و نما نہیں ہوگی اس طریقے سے، جہاں پر ترقی نہیں ہوگی، تو اس سے پھر آپ کا جو صوبہ جو آپ کا حاصل کرنا چاہتے ہو وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ چھوٹے تھوڑے ٹائم کے اندر، چاہے 4 سال ہے، 5 سال ہے، جتنا ہے، ان کی کوشش ہے کہ پاپولزم بیسڈ جتنے میجرز ہیں اس کے اوپر فوکس زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ پالیسی بیسڈ نہیں ہے، پاپولزم بیسڈ زیادہ ان کی کوشش نظر آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر ایک جو ان کا انٹرنل تھنک ٹینک ہے، اس کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم پنجاب کے لیے، پنجاب کی معیشت کے لیے، پنجاب کی لیڈرشپ، اور کیونکہ یہی لیڈر آگے چل کے پھر پاکستان کے لیے آپ کو وفاق میں بھی نظر آئیں گے۔ مریم نواز ہمیشہ کے لیے پنجاب میں نہیں ہے، ان کا سٹیپنگ سٹون ہے۔ تو مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے ملک کے لیے جب لیڈرشپ کے دور میں یہ آئیں گی تو پھر یہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تشکیل دیں گی۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر یہ جھول ہے جو بہت بڑا جھول ہے، جس کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ کوشش ان کی البتہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو ختم کر کے وہاں پر، اور پھر اس کے بعد جو نوجوان ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، نوجوانوں کو پی ٹی آئی سے توڑ لیا جائے۔ لیکن دیکھیے، یہ لیپ ٹاپ بانٹنے سے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک جیسے کہتے ہیں نا، ربط ہونا چاہیے آپ کی پالیسیز کے اندر، جس میں تعلیم، صحت، صفائی، لا اینڈ آرڈر، جان و مال کا تحفظ، یہ چیزیں جب تک نظر نہیں آئیں گی اس وقت تک گورننس کی شکل صحیح ابھر کے سامنے نہیں آئے گی۔ الیکشن ہی بتائیں گے یا ان کی کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ زغم صاحب، اگر شہباز شریف کے 10 سالہ پروجیکٹس میں دم ہوتا تو کیا آج پنجاب کی صورتحال ہوتی؟ کیا مریم کے پروجیکٹس لانگ ٹرم بنیادوں پر تبدیلی لائیں گے؟
प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है, एक तर्ज सियासत और तर्ज हुकूमत की बात है, जिस पर मुझे तो बहुत एतराज़ है। शहबाज शरीफ का जो तर्ज सियासत है ये ऑप्टिक्स बेस्ड है, यानी परफॉर्मेंस का इजहार जो है वो ऑप्टिक्स से किया जाए। कैसे किया जाए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं जो मॉन्यूमेंटल हों, जो नज़र आएँ। जो कहते थे ना कि ए सड़क जी शेरशाह सूरी ने बनाई सी, ते ए जड़ा ओवरहेड है शहबाज शरीफ ने बनाया है। इसकी किसी ना किसी को कीमत देनी पड़ती है। किसको कीमत देनी पड़ती है? शहबाज शरीफ के तमाम सालों में 60% डेवलपमेंट बजट पंजाब का एक शहर के इस तरह के मॉन्यूमेंट्स पे खर्च हुआ है। तो क्या मतलब है? बाकी 90% जो पॉपुलेशन थी उसने इसकी कीमत दी। वहां पे कुछ बनना था जो नहीं बना, और जब इस तरह के रंग बिरंग प्रोजेक्ट बने तो पैसे कहां से आए? कोई मरियम नवाज ने कोई नोट तो नहीं छापे, डेवलपमेंट बजट तो वही है ना जिसको वो इस्तेमाल कर रही हैं, या उन्होंने कहीं से मनी क्रिएट की है। को बहुत ज़्यादा पंजाब ने पैसे बनाए हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया है, ऐसा तो नहीं है। फिर ये पैसे कहाँ से आए हैं? जाहिर है कोई डिपार्टमेंट्स के पास जाने थे, एजुकेशन का जो रेगुलर प्रोग्राम था उससे कोई प्रोजेक्ट आ गए, दूसरी जगहों के हेल्थ के कुछ जो हैं वो डिपार्टमेंट पे जो लगने थे वो प्रोजेक्ट पे लग गए। तो ये इंस्टीट्यूशंस की कास्ट पर ये गुडी बैग्स दिए जाते हैं। असल में अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस मुतासर हो रही होती है। जो हुकूमत का असल काम है वो इन कार्ड से, इन रंग बिरंगी चीज़ों से, ये तोहफे बांटने से कम हो रहा होता है। क्या इसका फ़ायदा होता है? शहबाज शरीफ साहब को हो रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो सियासत है वो बदल चुकी है। सही। इस वक्त शहबाज शरीफ वाला तरीका मुझे नहीं लगता कि चल सकता। इस वक्त एक और एसेट उनके पास है कि उनके काम आ सकता है। देखिए उस पर कैसे बिल्ड करती हैं। वो एक कैरिज्मेटिक पॉलिटिशियन ज़रूर हैं। दुरुस्त हो गया। जब वो अपोजिशन कर रही थी इमरान खान की तो उस वक्त उन्होंने जाहिर किया कि वो कैरिज्मेटिक हैं। एक और पॉजिटिव चीज़ उनके इस साल की ये है कि इस पूरे साल में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। सही। इसका उनको फ़ायदा हुआ। बाकी अब गवर्नेंस में देखें तो आखिरी बात मैं सिर्फ कह देता हूँ कि उन्होंने खूब रगड़ा लगाया, पीटीआई का रगड़ा लग रहा है, और ऐसे कवानीन लेकर आए जैसे पंजाब डेफेमेशन लॉ है, पुलिस की बल्ले बल्ले है, पुलिस छाई हुई है पंजाब में। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, देखिए अवाम का क्या रिएक्शन आता है। अवाम का क्या रिएक्शन आता है। रूमी साहब, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स और सब्सिडीज हैं, IMF का मुआहदा है, सख्त शराइत हैं। पंजाब के बजट इतनी सब्सिडीज और प्रोजेक्ट्स का बोझ उठा सकेगा और कितना सस्टेनेबल रहेगा? जी देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि जब मरियम नवाज बनी थी वजीर आला तो पंजाब में उस वक्त सरप्लस मौजूद था, और यही वो जो कम से कम जो दावा है पंजाब गवर्नमेंट का वो यही है कि वो अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बरूए कार लाते हुए ये सारे जो मुख्तलिफ स्कीम्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं। देखिए बात तो ये है कि पंजाब में जिस तरह की एक केओस रहा है पिछले कई सालों से, और जो सूरत हाल बनी हुई थी बुजदार दौर की वगैरह, उससे तो आपको बहुत बड़ी तब्दीली दिखाई देती है। जिस तरह की कहानियां मंजर आम पर आई ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से, करप्शन के हवाले से, और ये कि कोई खास मंसूबे भी नहीं स्टार्ट किए गए अवाम की तरक्की के लिए, तो उस लिहाज से तो मरियम नवाज ने एक बिल्कुल फर्क किस्म की डगर पर डाला है पंजाब की गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है कि एक तो ये कि ये कितनी देर पाए है ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो की जाए, बहुत सारी स्कीमों में 80 आपने गिनवाई अपने इब्तिदाइये में कहा, और ये प्रोजेक्ट कितनी देर तक चल पाएंगे आगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वन टाइम तो नहीं होते। अगर आपने कोई सहूलियात देनी है, एयर एम्बुलेंस करनी है, बच्चों को खाना देना है स्कूलों में, तो ये मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बजट का हिस्सा बन जाते हैं, और किस हद तक पंजाब सस्टेन करेगा ये एक सवाल रहेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा मसला यहाँ पर आता है कि ये इस तरह की प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स जो होते हैं उसके समरात अवाम तक मुंतकिल होने में वक्त लगता है। 6 महीने साल में नहीं होता, वो 1, 2, 3 साल कम से कम लगते हैं, और उसके बाद ही आप ये जान सकते हैं कि क्या वाकई ही हुकूमत जो है वो अवाम को अवाम का एतमाद। मगर जिस रास्ते पर है, क्या नून लीग को वापस मकबूलियत मिल पाएगी? जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है। अगर अगले
2-1 سال یہ یہاں پر پنجاب میں اور مرکز میں اگر کچھ معاشی استحکام آتا ہے تو یقیناً نون لیگ کی جو کھوئی ہوئی مقبولیت ہے کچھ نہ کچھ بحال ہوگی. مگر یہاں پہ میں ایک ضرور بات کہہ دوں کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا رول ہوگا, صرف مریم نواز کا ہی رول نہیں ہوگا پنجاب میں, کیونکہ جو کچھ معیشت کے ساتھ ہوگا عوام اس کو ضرور دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے, درست ہے. حماد صاحب, مریم نواز کا خاص طور پہ جو فوکس دکھائی بھی دیا ہے وہ تعلیمی اداروں میں گئی. پنجاب کا نوجوان فوکس ہے, 60% سے زائد نوجوان آبادی ہے. کیا درست جگہ پر انرجی لگا رہی ہے, صحیح جگہ پکڑ لی ہے کہ یہاں لگانی ضروری ہے؟ انرجی تو لگا رہی ہیں, تو آپ نے درست فرما دیا, انتہائی جاں فشانی سے ان تھک اور مسلسل وہ متحرک ہیں. یہ میرا خیال ہے ایک بات ہے جو ایک ان کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ تو ہے. وہ اعتراض وارد بھی کریں تو کہتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں ان کا کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے نہیں. 80 پروجیکٹ شروع کر دیے انہوں نے, تو اس میں سے کیا ہوتا ہے اور عوام تک کب تک فیض پہنچتا ہے. 50 سے زائد تو کہہ رہے ہیں مکمل ہو گئے. جی, اس کا بھی فیض کب تک پہنچتا ہے, عوام تک کب تک آتا ہے, یہ دیر پا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, یہ بڑی اہم بات ہے ویسے. لیکن بہرحال یہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے چیز. اچھا, کسی بھی ہم نے پرفارمنس مریم نواز کی بھی اسی طرح دیکھنی چاہیے جیسے ہم باقی لوگوں کی پرفارمنس دیکھتے ہیں کسی بھی شعبے میں دیکھتے ہیں, یعنی کمپیریزن کر کے, یعنی ان کے ہم اثر جو دوسرے چیف منسٹرز ہیں یا دوسرے صوبے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. سر پنجاب کے تو بہت مختلف ہے نا, آپ 60% آبادی رکھتے ہیں, سب سے بڑا صوبہ ہے. جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر دوسروں سے نہیں کرنا تو پھر جو ان کے پریڈیسیسرز ہیں ان سے کر لیجئے. تو یہ ان کو جس طرح بھی آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ جو ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ تو رائلٹی سے آ رہی ہیں اور خدا جانے کیا ہوگا, 9 to 5 گھر چلی جائے, ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ دن رات نظر آتی ہیں, کام کرتی ہیں اور مسلسل آپ کو ایکٹیو نظر آتی ہیں. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے کہ نواز شریف کی جو لیگسی ہے, یعنی ان کی جو پارٹی کی, اس پارٹی کی جو لیگسی ہے عین اس کے مطابق وہ چل رہی ہیں. یعنی وہ پرو ڈیولپمنٹ پالیٹکس کرتے ہیں. تو ہم اسے کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا چورن فروشی ہے, اتنا بڑا پروجیکٹ کیوں بنا دیتے ہیں, اتنے پیسوں میں ٹرین نہ بناتے تو آپ یہ کر لیتے اور وہ کر, یہ باتیں ہم اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ درست ہے کہ وہ جب الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے موٹر وے بنائے, ہم نے یہ کیا, ہم نے میٹروز اور ہم نے یہ, یعنی وہ اپنے ڈیولپمنٹ کے کام گنواتے ہیں اور اس کا ان کو ساری جو انہوں نے پالیٹکس کی ہے 25 سال کی, یعنی 99 کے بعد سے لے کر 2022 تک تو میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف اسی پالیٹکس کی بنا پر سب سے مقبول پالیٹیشین رہے پاکستان کے. پنجاب کے تو کم از کم رہے نا, اور اس دوران ان کو ایک الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی, باقی کبھی انہیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. اسی لیے آج کے پروگرام سے اتنا ہی.